الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ جی ناظرین کرام، لوگ سوال کرتے ہیں کہ المسلمین اور جماعت المسلمین میں یا جماعت المسلمین میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ المسلمین ہو یا جماعت المسلمین ہو، عربی میں بعض جگہوں پہ جماعت المسلمین ہے، بعض جگہوں پہ جماعت المسلمین ہے، یا کہیں پر جماعت المسلمین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ المسلمین ہی کا نام ہے۔ جہاں پر جماعت المسلمین کی بات ہے تو جماعت المسلمین ایک عربی گرامر کی روح سے مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں دو الفاظ ہوتے ہیں۔ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین میں جو پہلا لفظ ہے وہ مضاف ہے، جس کا معنی ہے جو اشارہ کرتا ہے المسلمین کی طرف، یعنی جماعت المسلمین المسلمین کی جماعت، تو کسی اور کی جماعت نہیں، جماعت وہی المسلمین کی ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں پر لفظ جماعت آیا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو حدیث میں الگ المسلمین بھی آیا ہے، اور جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین بھی آیا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام اپنے لیے خود یہ نام پسند کیا، انہوں نے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے ہمارا نام رکھا سورہ حج میں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور نبی علیہ السلام تو واضح طور پر بخوبی یہ جانتے تھے کہ ہمارا یعنی ایمان والوں کا نام المسلمین ہے، اس لیے انہوں نے المسلمین کی جماعت کو جماعت المسلمین کہا۔ اب جہاں تک یہ جماعت المسلمین ہے، یہ گرامر کی روح سے صرف اکیلا یہ لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کو جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین کہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عربی میں ہم کہیں ارض المسلمین، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ المسلمین کی زمین، بیت المسلمین المسلمین کا گھر، غرفت المسلمین المسلمین کا کمرہ۔ تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ان کو دو الفاظ سمجھتے ہیں تو پھر جماعت المسلمین کو بھی دو الفاظ سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی المسلمین کی جماعت ہے۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو المسلمین جو ہے یہ 3 یا 3 سے زیادہ مسلم مردوں اور عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ بذات خود المسلمین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک جماعت ہے۔ ہاں، اس کو واضح کرنے کے لیے اگر کہیں پر نبی علیہ السلام نے جماعت کا اضافہ فرمایا اس لفظ سے پہلے، تو اس کو المسلمین کی جماعت سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی نئی جماعت المسلمین سمجھنا چاہیے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جماعت المسلمین اور المسلمین یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ المسلمین کو آپ عربی میں چونکہ یہ نام ہے المسلمین ہی بلائیں گے، اور نام کو کسی توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی بھی زبان ہو، تو المسلمین ہی رہے گا۔ اور جہاں تک آپ جماعت المسلمین کی بات کرتے ہیں تو یہ عربی کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جماعت اور المسلمین۔ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ مرکب اضافی ہے، پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے عربی گرامر کی روح سے، اس لیے المسلمین کی جماعت ہے۔ تو مختصر طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ المسلمین کی جماعت کو عربی میں کہنا یا لکھنا چاہیں گے تو اس کو جماعت المسلمین ہی لکھیں گے۔ آپ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس آپشن ہے تو بتائیں کہ المسلمین کی جماعت کو کیا لکھیں گے، کیونکہ المسلمین ویسے ہی جمع ہے، تو اگر آپ اس کو صرف المسلمین کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر عربی میں اس کو لکھتے یا پڑھتے ہیں تو المسلمین کی جماعت کہیں، اور اگر آپ اردو میں اس کو کہتے ہیں تو پھر یہ المسلمین کی جماعت ہی ہوگی۔
جیسے آپ ترجمہ کریں. اسی طرح آپ اس کو انگلش میں اگر دیکھتے ہیں تو انگلش میں یہ مسلمز لیگ کہلائے گی. مسلمز لیگ. تو مسلم ایک ہوتا ہے مسلمز لیگ, مسلمین کی جماعت یا المسلمین کی جماعت. تو عربی میں ترجمہ کریں دو لفظوں کا یا انگلش میں کریں تو یہ ایک ہی بنتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کی روح سے المسلمین اور جماعت المسلمین میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ المسلمین ہی کا نام ہے, یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو جماعت المسلمین مرکب اکٹھا بنا کے بغیر اس کے ترجمے کے اس کو جماعت بنایا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے.